ورلڈ زکوٰۃ فورم ہے، اس میں انڈونیشیا میں ہیڈ کوارٹرز ہے اس کا میں ان کی باڈی کا ممبر بھی ہوں، گورننگ باڈی کا. تو اس میں بہت میٹنگ میں نے اٹینڈ کی. اب جو ابھر کر کے بات نکل کر کے آ رہی ہے تو ایک جو جنرل کانسیپٹ ہے وقف کا وہ یہ ہے کہ جو پچھلے زمانے میں لوگ زمین دے کر کے چلے گئے یا جائیداد دے کر کے چلے گئے اس کو سنبھال لینا ہم سمجھتے ہیں یہی وقف ہے. لیکن ایک ہر چیز وقف ہے. آج کی زمانے میں ہم میں سے ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں، مہینے میں 30 دن ہے اور سال بھر میں 365 دن ہے. اس کو ملٹیپلائی کر دی جتنے بھی سال اللہ میں زندہ رکھے اس سے، تو اس میں سے جو وقت ہم لگائیں وہ وقت جو لگائیں گے ملت کے لیے وہ بھی وقف ہے، وقف کا حصہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ وقف مانے گا. ہم نے اتنا حصہ اپنے ٹائم کا وقف کر دیا. اپنی جائیداد کا تو کیا ہی کیا، لیکن زمین جائیداد کے علاوہ ہم نے اپنے ٹائم کا، اپنے ریسورسفلنس کا، جیسے ہم میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ کسی سے کہہ دو کہ یہ کام کر دو تو وہ کر دے گا. یہ ہو گئی استطاعت، یہ ہو گئی ریسورسفلنس، وسائل. اس میں سے بھی ہر سارا جتنے میرے سارے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے میرے بیوی بچوں کو نہیں چاہیے، لیکن میرے وسائل تو ہیں. لہذا اس میں سے ایک معقول حصہ جو ہے وہ مجھے خرچ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہیں. تو ہم اگر 21ویں صدی کے خاص طور سے ہم اپنے کو دوبارہ پہچاننے کی کوشش کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انسان بنا کر کے اور ایک مومن بنا کر کے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا ہے اور اس احسان کے تھرو کتنی زیادہ ذمہ داریاں دے دی ہیں ہمیں، تو پھر سب بات کلیئر ہو کے صاف آنے لگتی ہے. اس کے یہ جو ابھی میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، اس کو میری درخواست ہے دس بستہ آپ سبھی خواتین و حضرات سے کہ اپنا وقت نکال کر کے اور اس کو کمنٹری کے ساتھ ضرور پڑھیں، تفسیر کے ساتھ اس کو ضرور پڑھیں اور اس کے معنی خود دماغ لگا کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ تو فرض ہے اور کچھ سنت ہے اور کچھ نفل ہے. تو ہم سوچتے ہیں یہ ہے کہ جو صدقہ ہے وہ نفل ہے اور وہ ہم کریں یا نہ کریں. اور کاہے کا صدقہ؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر 100 روپے کسی کو دے دیے تو صدقہ ہو گیا. تو یہ جو آیت ہے یہ کوانٹیفائی کر رہی ہے صدقے کو. یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جو تمہاری ضرورت کا نہیں ہے وہ سب دوسرے کا ہے، وہ دوسرے کو دے دو. تمہارا ہے ہی نہیں، دوسرے کا حق ہے اس کے اوپر. اور خاص طور سے جو پینڈیمک اس وقت آیا ہوا ہے 8 مہینے سے، ابھی بھی کچھ دن رہے گا، تو اس میں اور ہم کو پریکٹیکل یہ بات سمجھ میں آنے لگی. ہم میں سے ہر ایک کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں رہنے کے لیے، اپنے مکان، لیکن ہم صرف ایک کمرے کا استعمال کر پا رہے ہیں. مہینوں سے کسی دوسرے کمرے کا استعمال نہیں ہوا، کپڑوں کا استعمال نہیں ہوا، جوتوں کا استعمال نہیں ہوا. زیادہ تر چیزیں جو ہمارے پوزیشن میں ہیں وہ ہمارا استعمال ہی نہیں ہوا ہے. یہ اللہ میاں نے ہلکی سی جھلک دکھائی ہے کہ جو ہم نے تمہیں پیغام دیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ ہم تمہیں پریکٹیکل دکھا رہے ہیں کہ تمہارے کام کا ہے ہی نہیں لیکن تمہارے پاس ہے تو تم اس کے کسٹوڈین ہو. لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کا استعمال کرو، ضرورت مند لوگوں تک ان کو ڈھونڈو. آج کل یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، پینڈیمک میں نیو پور آ گئے ہیں، جو لوگ ایکچولی غریب نہیں ہیں لیکن حالات نے ان کو غریب بنا دیا ہے. وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پرو ایکٹیو ہو کر کے ان تک پہنچنے، ان کو ڈھونڈیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان تک پہنچیں اور ان کے پہنچ کر کے ان کی مدد کریں. کاہے سے مدد کریں؟ جو اللہ نے آلریڈی ہمیں دے رکھا ہے. کوئی نئے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو آلریڈی ہے، ہمارے پاس جتنی ریسورسفلنس ہے اسی کا استعمال کر کے، یعنی کہ جو آپ سوچیے یہ جو وقف ہے یا جو زکوٰۃ ہے یا یہ جو چیزیں جو انسٹرومنٹیلٹیز ہیں، یہ قرآن کریم اور حدیث نبوی اور شریعت کی روح سے جو انسٹرومنٹیلٹیز ہیں، یہ ایک بڑی جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا حصہ ہے. 58.9 ہے اس کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو
کہ جو لوگ روپے پیسے والے ہیں، اہل استطاعت ہیں، جو لوگ ویل آف ہیں سوسائٹی میں، ان کی جو دولت ہے وہ ان کے پاس کچھ ہی امیر لوگوں کے پاس ہی خالی رکی نہ رہے، بلکہ وہ گردش کرنی چاہیے. اٹ شوڈ سرکولیٹ. یہ بڑی اسکیم ہے، بڑا مینڈیٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. اس مینڈیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے زکوٰۃ بنائی گئی، صدقہ بنایا گیا اور اوقاف بنایا گیا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو انسٹرومنٹیلٹیز بھی بنا، لیکن اس کا جو بڑا مقصد ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، وہ بھی ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ یہ سوچئے کہ ہم میں سے ہر ایک کے جسم کے اندر خون جو ہے وہ دوران کرتا رہتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ. لیکن اگر خون کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ذرا سا بھی رک جائے، اللہ نہ کرے کسی کا، تو پھر زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو تمہارے سماج کی دولت ہے، ہر سماج میں، مسلم سماج، ہندوستان کا مسلم سماج، اس کو آپ ایک مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ وہ ایک یونٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انٹرنلی سیلف سفیشینٹ ہے. ان میں سے ٹوٹل جو دولت ہے سماج کے اندر، وہ کافی ہے اس کام کے لیے کہ سارے لوگ بہت اچھی طرح سے ایک خاص لیول تک زندگی کو اچھی طرح سے نبھائیں اور زندگی کو اپریشیٹ کریں اور انجوائے کریں، کسی ایک لیول تک، ایوریج لیول تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے تحت یہ کیا ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ بخش دیا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل نہیں بخشا، بہت کم بخشا. اب یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے ہمارا اور آپ کا کہ ہم لوگ، جو لوگ ہائر لیول کے اوپر ہیں، جو زیادہ بخشے گئے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ریسورس فلنس کا استعمال کر کے جو لوگ بالکل گراؤنڈ لیول کے اوپر ہیں ان کو اٹھا کے کم سے کم ایوریج لیول تک، مڈل لیول تک لے کر کے آ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، مینڈیٹ دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا چاہیے. سرکولیٹ ہونا بہت ضروری ہے ویلتھ کا. اور اچھی بات یہ ہے کہ بیسیکلی تو یہ اسلامک مینڈیٹ ہے 1400 سال پرانا، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے بھی اڈاپٹ کر لیا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسیز ہیں، اس کے اندر 39 پوائنٹ سم تھنگ ہے، اے یا بی کر کے، اس میں بھی یہی ہے کہ wealth must keep on circulating in the society. This is the duty of the state. لیکن پچھلے 70 سال میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں کی، بلکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے، چلی جا رہی ہے سماج کے اندر. لیکن ہم تو اپنی بات کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر، جس کو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، سرکولیٹ ہوتے رہنا چاہیے، اس کے لیے ہم لوگ ایفرٹ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں سے بہت سے کم لوگ جو ہیں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں اور بہت کم وقت لگاتے ہیں اپنا. ورنہ جسٹس سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ نے پہلی بار یہ اعداد و شمار دیے ہیں، یہ اسٹیٹسٹکس دی ہے کہ 5.5 لاکھ سے زیادہ وقف پراپرٹیز ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں ایز اے وقف پراپرٹی. تو اس میں سے آدھے سے زیادہ، میں خود ہی چونکہ ابھی آپ کو فرمایا انور علی صاحب نے کہ میں کوئی 20 سال پہلے ایڈمنسٹریٹر تھا کمبائنڈ وقف بورڈ پنجاب، ہریانہ، ہماچل، چنڈی گڑھ کا، تو وہاں پر بھی اس وقت 36,000 پراپرٹیز تھیں اور اس میں سے 18 سے زیادہ ہزار پراپرٹیز جو ہیں وہ مقدمے بازی میں چل رہی تھیں. لیکن یہ کہ خالی وقف بورڈ ہی یہ کام اگر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو ویسے ہی ہوگا جیسے باقی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے کام ہوتے ہیں، جتنا ہو سکا اتنا کیا، نہیں ہو سکا نہیں کیا. لیکن جب میں اور آپ، ہم لوگ جو پرائیویٹ انڈیویجولس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچان کر کے اور اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کے اندر کوشش کرنا ہم شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. اس میں بہت سے اس میں ہائی لائٹس ہیں جو کہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں سب لوگ، لیکن انڈیویجول ایفرٹ ہونا بہت ضروری ہے. رات کو جب بستر کے اوپر لیٹیے، روز آج رات کو بھی، تو یہ غور کریے کہ یہ جو 24 گھنٹے میرے گزرے ہیں کل رات سے لے کر آج رات تک، ان 24 گھنٹوں میں نے اللہ تعالیٰ کا کتنا کام کیا، میں نے کتنے گھنٹے لگائے
اور میں نے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے 2.219 میں اس کی پاسداری رکھی کہ نہیں رکھی، اور رکھی تو کتنی رکھی، اور کم رکھی تو میں کل اس کو برابر کرنے کی کوشش کروں. اور ہونا یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک لوگ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 2020 اس وقت ہے نا تو 2120 100 سال کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے. تو ہم اگر ابھی آج کی تاریخ میں یہ طے کر لیں، سوچ لیں، امیجن کرنا شروع کر دیں کہ میرا جو لاسٹ دن آخری دن ہوگا اس دنیا میں، اس دن میرے تحت کیا ہے کہ میں نے یہ کیا مجھے بہت اچھا لگے، میں بہت مطمئن ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں چلا جاؤں. وہ کام ابھی سے طے کر کے اس کے لیے ایک پورا ایکشن پلان، ٹائم باؤنڈ ایکشن پلان بنا کر کے میں روز کام کرنا شروع کر دوں. اس کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے جو میں نے اب 2.219 بتایا کہ ہر دن وہ گیون نمبر آف آورس کہ اتنے گھنٹے مجھے کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. تو اس میں جیسے وقت کی بات ہم کر رہے ہیں تو سینکڑوں وقت پراپرٹیز ایسی ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، چاہے سینٹرل گورنمنٹ ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ ہو. کئی جگہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا دفتر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا گھر، یہ سب وقت پراپرٹیز کے اوپر بنا ہوا ہے. اندرا گاندھی جب پرائم منسٹر تھیں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا 1976 میں، وہ آن ریکارڈ ہے، سچر کمیٹی میں بھی ہم نے ڈال رکھا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ سارے انسٹرکشن تھے سارے چیف منسٹرز کو پرائم منسٹر کی طرف سے کہ جو وقت پراپرٹیز پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یا تو اس کو خالی کریے یا اس کو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس کا رینٹ دینا شروع کریے. تو دیکھیے اگر ہم میں سے اچھا اس میں سے کئی سو جو ہیں کئی اسٹیٹس کی کئی سو پراپرٹیز ایسی جس پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ سچر کمیٹی میں لسٹڈ ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منسٹری آف مائنورٹی افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا اس کی بھی ویب سائٹ پر ہے، اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر بھی ہے، zakaatindia.org. آپ ٹرائی کریں گے تو آپ ہوم پیج کے اوپر ملے گا جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ. انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، ہم نے اردو میں بھی تینوں زبانوں میں ڈال رکھی ہے. اس میں آپ جا کر کے وہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے اسٹیٹ کی لسٹ دیکھیے اور اس لسٹ کے حساب سے کوئی ایک پراپرٹی سلیکٹ کر لیجیے. اس کے لیے خط و کتابت آپ خود شروع کر دی. وہ گورنمنٹ کنسرن سے جو بندہ وہاں بیٹھا ہے، جو آفیسر وہاں بیٹھا ہوا ہے وقت پراپرٹی کے اوپر، اسی آفیسر کو آپ خط لکھیے اور ریفرنس دیجیے، بلکہ کاپی لگا دیجیے کہ دا دین پرائم منسٹر ہیڈ گیون دس انسٹرکشن ٹو دا اسٹیٹ گورنمنٹ. تو ویسے بھی آپ وقت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ایکٹ کا بھی وائلیشن ہے. تو آپ برائے مہربانی یا تو اس کو خالی کریں یا اس کا رینٹ جو ہے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے دینا شروع کر دیں. جو نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن ہے وہ نیوٹن نے نہیں بنایا، وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. نیوٹن نے اس کو ڈسکور کر کے ہم تک پہنچایا ہے. فار ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کا اثر نہیں ہوگا. اگر آپ نے نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام شروع کیا، بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، وقت سے ہی ریلیٹڈ بہت سے چھوٹے چھوٹے بے انتہا کام ہیں جو کہ ہم اور آپ روز مرہ اپنا وقت لگا کر کے کر سکتے ہیں. جب آپ نے خط لکھ دیا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں لکھ دیجئے. اور اگر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ لکھنے سے ہوتا ہے کہ جو آفیسر وہ ذرا ڈرتا ہے کہ ہاں مجھے جواب اس کا صحیح دینا ہے، اس لیے کہ میرے اوپر فوراً اپیل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس کو پھر وہاں سے لے کر کے، لیکن الفاظ جو استعمال کریے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ پیٹیشن لکھتے وقت وہ الفاظ فل آف ریسپیکٹ ہونے چاہیے. یہ بھی دین کا بھی قانون ہے کہ آپ کے الفاظ بہت اچھے ہونے چاہیے. دوسرا جو پڑھے وہ پڑھ کر کے خوش ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ میری بڑی رسپیکٹ کر رہا ہے. جی وہ بندہ بھی وہاں کچھ دنوں کے لیے بیٹھا ہے، وہاں سے ہٹ جائے گا، کہیں چلا جائے گا. تو لہٰذا یہ ہم اننیسیسری اپنے ناراضگی کیوں دکھائیں. لہٰذا الفاظ اچھے استعمال کر کے اور پیٹیشن لکھ دیں اس کے اندر، اور اس کو پھر فالو اپ کرنا. اس کو کچھ دنوں میں آپ کو فالو اپ کرنا ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد کے حساب میں نے آپ کو ویسے بھی 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے گورنمنٹ یہ ایکٹ کے حساب سے، صرف 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس جواب دینے کے لیے. اگر 30 دن نہیں دیں تو ان کی جواب دہی ہے کہ کیوں نہیں دیا، ورنہ آپ فوراً اپیل میں جا سکتے ہیں کہ دیکھیے 30 دن ہو گیا وغیرہ. تو اس کو پرسیورنس کے ساتھ، یعنی کہ پیچھے پڑھ کر کے سسٹمیٹیکلی تھوڑا کر کے
آپ یہ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہت تیزی میں یہ کام اگر 10 20 30 40 جگہوں کے اوپر 10 20 30 40 انڈیویجول افراد اپنا یہ کام شروع کر دیں اور وہ چیز یہ تنظیم جو ہے ہماری آپ کی جس کا آج یہاں سینٹر بھی کھل رہا ہے اس کو تھوڑا سرکولیٹ کرنا شروع کر دیں گے سوشل میڈیا کے اندر تو آپ یقین مانیں آپ کی یہ بالکل ایک نیشنل پیشن بن کے ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر گورنمنٹ بھی ڈرنے لگے گی کہ بھائی یہ تو جگ گئے یہ تو مانگ رہے ہیں اپنا حق تو آپ یقین مانیں کہ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو سول سروسز کا کام ہے یہ 2007 تک کوئی جانتا نہیں تھا کچھ بہت کم تھا ہمدرد والے بیچارے حکیم عبدالحمید صاحب سید حامد صاحب ان لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کام 1990 91 وغیرہ میں شروع کیا تھا وہ 50 بچوں کو پورے انڈیا سے لاتے تھے وہ 50 بچے وہ ہوتے تھے جو قابل ترین اور وہ آلریڈی موٹیویٹڈ ان کو لا کر کے انہوں نے ابھی بھی چل رہا ہے وہ لا کر کے وہاں رکھا اچھے ماحول میں آب و ہوا اچھی کھانا سبسیڈائز اور لائبریری مہیا کر دی تو لوگ سلیکٹ ہو کر کے آنے لگے اس کی وجہ سے بھی اچھا رہا کیونکہ جو نمبرز بڑھنے لگے تھے میں جب سلیکٹ ہوا تھا تو پورے انڈیا سے 450 بچے سلیکٹ ہوئے تھے اب پورے انڈیا سے 1100 بچے سلیکٹ ہوتے ہیں 1100 تو نمبر تو بڑھ گئے تو اگر وہی پرسنٹیج قائم رکھنی ہے جو اس وقت تھی تو نمبر پھر بھی بڑھانا تھا وہ حکیم عبدالحمید صاحب سید حامد صاحب وغیرہ نے مل کر کے کیا خوب اللہ دونوں کو غریق رحمت کرے لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا اس کے بعد کوئی نئے لوگ اٹھ کر کے سامنے نہیں آ رہے تھے تو پھر جب یہ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی اور اس میں یہ ہوا کہ مسلمان ہر معاملے میں سوشل اکنامک ایجوکیشنل ہر معاملے میں باقی سب سے پیچھے ہیں اور اس کی وجہ جو ہے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکمرانی میں گورننس میں انڈیا میں مسلمان اپنی پرسنٹیج کے حساب سے 1/5 بھی نہیں تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بھائی زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا تو 1997 سے بن گئی تھی لیکن 2007 میں پھر سیکٹر کمیٹی کے بعد جو ہے پھر اس میں ہم نے سر سید کوچنگ گائیڈنس سینٹر قائم کیا اس وقت تک پورے ملک میں ہم گھومنا شروع کیا ابھی تک میں کوئی 40 اورینٹیشن پروگرامز ایڈریس کر چکا ہوں پورے ملک میں اور ابھی جو پینڈیمک ہوا ہے 8 مہینے کا اس میں بھی 7-8 میں نے آن لائن ویبینارز ایڈریس کیے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد کا اثر کیا ہوا کہ پورے ملک کا ایک پیشن بن گیا اب میرے ہی پاس ہر دن نئے لوگوں کے درجنوں لوگوں کے ای میل آتے ہیں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کے کہ ہم گریجویٹ ہیں ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں اور ہم سول سروس میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک پورا پیشن بن گیا اسی طرح کا پیشن میں اور آپ مل کر کے وقت کے کام کو بناتے اللہ میاں بھلا کرے اکرم الجبار صاحب کا اور انور صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا کہ الحمدللہ اس طرح کا ویبینارز وغیرہ اور اس طرح کے ایونٹس وغیرہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب اویئرنیس بڑھنا شروع ہو رہی ہے ہمارے نجیب اشرف چودھری صاحب ہیں میرے کولیگ رہ چکے ہیں اور بہت اچھے دوست بارہ بنکی کے انہوں نے خود بڑھ کر کے آگے کہا کہ یہ جو ہمارا بہت دنوں سے تمنا ہے بہت دنوں سے ایک پروجیکٹ ہے کہ نیشنل وقف اکیڈمی بھی قائم کی جائے تو وہ اس کے ڈائریکٹرشپ انہوں نے قبول کر لی اور کام شروع بھی کر دیا ہے تو اس کا اب ایک 5 دن کا وہ پروگرام کرنے والے ہیں اس کی ڈیٹس وغیرہ بھی اکثر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو وہ 5 دن تک لگاتار آن لائن کوچنگ ہوگی صبح سے شام تک 4-5 گھنٹے ہر دن آن لائن اس میں بہت گہرائی میں سب جو وقت کا قانون ہے وقت سے متعلق جو دوسرے قوانین ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں نیٹی گریٹیز وغیرہ وہ سب خوب اچھی طرح سمجھائی جائیں گی تو وہ سب والنٹری بیسس کے اوپر ہے جو لوگ بھی اس کو گہرائی سے سمجھنا چاہیں وہ اس کو جوائن کریں تو وہ سرکولیٹ ہونے والا ہے بہت جلدی انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں ہم لوگ پروگرام رکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور اس کے پہلے اس پروگرام کو پراپر شیپ دینے کے لیے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہاں ہم اپنی رائے اس میں دینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈسکشن گروپ ڈسکشن جیسے اس وقت ہمارا آپ کا چل رہا ہے اس طرح سے ایک زوم کی میٹنگ بھی رکھ رہے ہیں تاکہ وہ اور اچھی طرح سے بہرحال یہ ایفرٹس جو ہیں الحمدللہ سسٹمیٹیکلی بہت اچھی طرح ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تقریباً 750 ضلع ہیں ہندوستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ضلع میرا ضلع ایسے ہی آپ بھی سمجھیے کہ ہر ضلع میرا ضلع خالی یہ نہیں کہ جس ضلع میں پیدا ہوا یا جہاں رہ رہا ہوں وہ میرا ضلع ہے
اس لیے کہ پوری امت میری ہے, پوری ملت میری ہے نا. وہ تو آسانی کے طور کے اوپر ہم پورے ہندوستان کی ملت کو مان رہے ہیں, ادروائز تو پورے دنیا کی پوری ملت ایک ہے. تو بہرحال تو ہم 750 ضلع سب میرے ہیں. تو ہر 750 ضلعوں میں سے جتنے جہاں جہاں آپ کے دوست احباب ہوں, ایسے جو آپ سمجھتے ہو کمپیٹنٹ ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور سیلف لیس سروس کرنے کا جذبہ ہے اور ان کے اندر کیپیسٹی بھی ہے, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر کے اپروچ کر کے ان کو بھی اس کام سے جوڑیے, یہ کام شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مبارک و مسعود فرمائے آج کے اس ایونٹ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمدللہ رب العالمین.